اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کلام الہی ہے اور اس کی ہر آیت فضل خداوندی کو دعوت دینے والی ہے، لیکن بعض ایسی آیتیں بھی ہیں کہ انہیں مخصوص وقت میں پڑھنے سے ان کی برکت و افادیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور رحمت الہی کے ساتھ فرشتوں کی جماعت بھی اس کی ضیافت و رفاقت کے لیے اتر آتی ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دفعہ رمضان کی زکوٰۃ کی حفاظت میرے سپرد کی۔ میں خدمت پر لگ گیا۔ پھر کیا ہوا کہ ایک آنے والا یعنی چور میرے پاس آیا اور کھانے کے گلے میں سے ایک لب بھرنے لگا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، میں تجھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا، میں ضرورت مند ہوں اور عیالدار ہوں، اس گلے کی مجھے سخت ضرورت ہے۔ چنانچہ اس کی مجبوری سن کر میں نے اسے رہا کر دیا۔ جب میں نے صبح کی اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، ما فعل اسیرک البارحہ، یعنی اے ابو ہریرہ، گزشتہ رات کو تیرے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس نے اپنی ضرورت مندی اور عیالداری کا حوالہ دیا تو مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے تجھ سے جھوٹ بولا ہے اور وہ دوبارہ آئے گا۔ اب مجھے فرمان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے یقین آ گیا کہ وہ دوبارہ ضرور آئے گا، چنانچہ میں اس کے انتظار میں رہا۔ دوسری رات وہ پھر آیا اور گلے میں سے لب بھرنے لگا۔ میں نے پھر اسے پکڑ لیا اور کہا، میں تجھے ضرور بارگاہ رسالت میں لے کر جاؤں گا۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں کافی ضرورت مند اور محتاج ہوں اور آئندہ نہیں آؤں گا۔ مجھے پھر اس پر ترس آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہو کر بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پہنچا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، رات تیرے قیدی کو کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس نے حاجت اور محتاجی کی شکایت کی تو مجھے پھر ترس آ گیا اور میں نے اسے جانے دیا۔ مخبر صادق نبی غیب داں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے تجھ سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر تیرے پاس آئے گا۔ اب میں تیسری مرتبہ اس کے انتظار میں رہا۔ حسب فرمان نبوت وہ پھر آیا اور گلے میں سے لب بھرنے لگا۔ میں نے اس کی کلائی زور سے پکڑتے ہوئے کہا، آج تو میں تجھے یقیناً بارگاہ نبوی میں پیش کروں گا، تو ڈھیٹ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ تیسری مرتبہ ہو چکا ہے اور تو ہر مرتبہ یہی کہتا ہے کہ میں نہیں آؤں گا اور پھر چلا آتا ہے۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند ایسے کلمات سکھا دیتا ہوں جن سے تمہیں اللہ سبحانہ وتعالی کافی فائدہ پہنچائے گا۔ میں نے پوچھا، وہ کلمات کیا ہیں؟ وہ کہنے لگا، جب تم اپنے بستر پر سونے کے لیے جانے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس کی وجہ سے صبح تک اللہ کی طرف سے تم پر ایک نگراں مقرر رہے گا اور شیطان تمہارے قریب بھی بھٹکنے نہ پائے گا۔ چنانچہ میں نے اسے پھر چھوڑ دیا اور سر صبح بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہو کر سارا واقعہ کہہ سنایا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کلمات کون سے ہیں؟ میں نے عرض کی۔ اس نے مجھے بتایا کہ جب تو اپنے بستر پر سونے کے لیے جائے تو آیت الکرسی اول تا آخر پڑھ لیا کر۔ نیز اس نے یہ بھی کہا کہ اس کی برکت سے صبح تک اللہ کی طرف سے تم پر ایک نگراں مقرر رہے گا اور شیطان تمہارے قریب بھی نہ آنے پائے گا۔ یہ سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، اس نے بات تو سچی کہی ہے مگر فی نفسی وہ بڑا جھوٹا ہے۔ نیز کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ 3 راتوں سے تمہارے پاس آنے والا شخص کون تھا؟ میں نے عرض کی، نہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لینا بھی فرشتوں کی آمد کا ذریعہ ہوتا ہے۔ یہ فرشتے رات بھر نگرانی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں اور ہر قسم کی آفت و بلا سے حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارا ازلی دشمن شیطان ہم تک کوئی راہ نہیں پاتا، گویا آیت الکرسی آپ کے ارد گرد حفاظت کا حصال کھینچ دیتی ہے۔ اس لیے تمام مسلمان سے گزارش ہے کہ سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر کے سویا کریں۔